محبت آ گئی. لیکن جناب امیر کے دشمنوں کا کتنا احترام دل میں ہے. سوال ہے یہ. زمزم ہے, آپ نے آدھا گلاس زمزم بھرا, آدھا گلاس کراچی کا پانی. اب یہ زمزم نہیں ہے, زمزم میں ملاوٹ ہے. چلتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں. فرمایا ثلاثۃ لا یزکیہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم. 3 لوگ ایسے ہیں, 3 صفات بتائیں چھٹے امام نے کہ خدا قیامت میں ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, نہ ان کو پاک کرے گا. کیا مطلب پاک کرے گا؟ ہم سب جب قیامت میں جائیں گے انشاءاللہ کہ پاک ہو کر جائیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ گناہ, خطائیں, کمیاں, بیشیاں کچھ نہ کچھ ہوں گی. تو خدا اون تبارک و تعالیٰ پاک کرے گا. اب وہ کس طرح سے پاک کرے گا؟ شفاعت کا سلسلہ قرآن میں تفصیل سے چھوڑیے اس کو, تو پاک کرے گا. فرمایا ان کو پاک نہیں کرے گا خدا. جب خدا یہ ٹھان لے کہ میں پاک نہیں کروں گا تو پھر کسی کی ہمت ہے کہ پاک کرے؟ دوسرا فرمایا ولا ینظر الیہم, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کون لوگ؟ پہلا من زعم انہ امام ولیس بامام, جو یہ گمان کرے کہ خدا نے اسے امام بنایا حالانکہ وہ امام نہ ہو. بہترین نماز روزہ تمام, کہہ رہا بھائی میں ہوں امام تمہارا, اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اس کا مطلب چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جتنی بھی عبادتیں لے کر جاؤ. اور پھر فرمایا من زعم ان لہما فی الاسلام نصیبا فہو کافر. فرمایا کہ جو یہ سمجھے, 2 لوگ تھے اسلام میں, جو ان 2 کے بارے میں سمجھے یہ مسلمان تھے نہیں, ان لہما فی الاسلام نصیبا, کچھ تھوڑا سا اسلام ان کے اندر تھا. اسلام کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی تو بات ہی نہیں کی مولا نے. فرمایا جو یہ سمجھے کہ ان دونوں کے دل میں نصیباً تھوڑا سا حصہ تھا اسلام کا, قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حبیب جب یہ اعراب تمہارے پاس آتے ہیں بدو اور آ کر کہتے ہیں اسلمنا, ہم آمنا, ہم ایمان لے آئے, حبیب ان سے کہو کہ دیکھو تم اسلام لائے اور ایمان نہیں لائے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اسے کہتے ہیں جو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دعا ابو حمزہ صومالی میں فرمایا ان قوما آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دماءهم. پروردگار کچھ لوگ ایمان لائے زبان کی حد تک, خوب توجہ کیجیے گا, زبان کی حد تک ایمان لائے یعنی اسلام لائے. کیوں؟ تاکہ ان کی گردنوں پر تلواریں نہ چلیں, کہ اب تو حکومت محمد کی قائم ہو گئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیحقنوا به دماءهم, تاکہ ان کی جان بچ جائے. فادرکوا ما عملوا, انہوں نے وہ پا لیا, یہ جو پانا چاہتے تھے, حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ پا لیا. کیا چاہتے ہیں؟ جان بچ جائے, بچ گئی. اور پروردگار ہم ایمان لائے ہیں تیری بارگاہ میں اپنی جان و دل سے, ہمیں وہ عطا کر جس کی امید پر ہم نے اپنے ایمان کو خالص کیا. تو یہاں پر آپ نے توجہ فرمائی. اب چھٹے امام فرما رہے ہیں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ ان لہما فی الاسلام نصیبا, اسلام میں کچھ حصہ تھا, ایمان کی بات نہیں ہو رہی, اسلام میں کچھ حصہ تھا, فہو کافر, ان دونوں کو ایسا سمجھنے والا کافر ہوگا. یہ 2 ہیں کون؟ ان 2 کو چلیے پوچھیے جا کر سورہ احزاب سے, قرآن سے, جنگ خندق کے واقعے سے. یہ 2 صفات رکھنے والے آپ کو جہاں بھی نظر آئیں, یہ ان دونوں کے بارے میں اگر یہ سمجھا کہ رتی برابر اسلام ان کے اندر تھا تو یہ تو جائیں گے جہاں جائیں گے, آپ جہنمی ہو جائیں گے. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو اتنی غیرت ہے کیوں؟ پروردگار جو ان کو اچھا تم ان کو مسلمان سمجھتے تھے, غلطی پر تھے, اچھا آ جاؤ. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو بچہ کہے کہ سر وہ میں فزکس کا پرچہ سمجھ کے آیا تھا, آج فزکس کا پرچہ ہوگا, آج میتھ کا تھا پرچہ دے دوں گا, تو سوری میں سمجھا تھا فزکس کا ہے. ٹیچر کہ نکل جاؤ باہر یہاں سے. تو سر یہ تو بڑی ناانصافی ہے, پیپر تو لے لیجیے. خدا کہہ رہا تم ان دونوں کو ایسا سمجھتے تھے کہ ان میں اسلام میں حصہ ہے, جہنم میں جاؤ. پروردگار میرا نام عمل تو دیکھ لے. ارے نام عمل بھاڑ میں جائے تمہارا, ہمیں اتنی چڑ ہے ان دونوں سے. سورہ احزاب کو سمجھیے آپ. اچھا یہ کون ہے 2 صفات؟ ایک تو یہ قرآن مجید فرما رہا ہے, واضح الفاظ قرآن مجید کے, قرآن صفات بیان کرتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوا جنگ خندق میں, تو جب لشکر آمنے سامنے ہوا جنگ خندق میں, ادھر مسلمان ادھر کافر, یہاں پر رسول خدا موجود ہے, خندق کھد رہی ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہیں. یہ جتنے بھی خندق کے اس طرح میں رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے, لیکن ہیں لشکر رسول میں. جب لشکر رسول میں ہے تو قرآن فرما رہا ہے 10,000 کا لشکر آ گیا سامنے. اچھا اس میں ایک مرحب کا عمرو ابن عبدود کافی تھا, خندق کے اس طرف مسلمان, اس طرف کافر. تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض, منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ یہ کہنے لگے. تو یہ منافقین لشکر کفار کی بات نہیں ہو رہی, یہ سرکار ختمی مرتبت کے لشکر میں موجود تھے. یہ منحوس مسجد میں بھی پیچھے نماز پڑھتے تھے, یہ منحوس جنگ خندق میں بھی ساتھ تھے. مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت بھی تکلیف ہے تو کاٹ دیجئے جا کر, مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے ان بدبختوں کو رسوا کرنے میں کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے. مسجد میں جب چپکے سے نکلنے والے ہوتے تو قرآن نے ذلیل کیا, جمعے کے خطبے کے دوران چھوڑ کے گئے قرآن نے ذلیل کیا, قرآن نے کہا کہ چھپ گئے, ہر موقع پر قرآن نے ذلیل کیا. جنگ خندق میں کیا کہا؟ یقول المنافقون, وہ وقت کہ جب منافقین کہنے لگے, والذین, اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے پیچھے صرف منافق نہیں تھے, 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو منافق تھے
اسلام لائے ہی نہیں تھے سوائے زبان کے، دل میں کفر تھا. یہ تو سمجھ میں آ گئی واضح، سورہ منافقون دلالت کرتا ہے اس بات پر. ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پکے مومن ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں. یہ ہے کون؟ ان کے دل میں مرض ہے. کیا مطلب مرض ہے؟ بیمار. کیا مطلب بیمار؟ دیکھیے آپ کہیں گے کہ مولانا کو ٹھنڈا پانی مت دینا، اس وقت طبیعت 19-20 نرم گرم چل رہی ہے، جب اچھے ہو جائیں بالکل، ہم نے دیکھا کہ گلے میں درد تھا، سینے میں درد تھا، بالکل گنگنا پانی دیجیے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تک حالات میرے موافق رہیں گے میں تقریر کرتا رہوں گا. ادھر ٹھنڈا پانی ملا طبیعت بگڑ جائے گی. تو یہ تو صاحب یہ مجھے مت سمجھ گیا فی قلوبہم مرض. خدا نہ آپ کو قرار دے ان میں سے، نہ مجھے قرار دے. میں جسمانی مرض کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے نا، جہاں پر حالات دیکھا ڈگمگاتے ہوئے، 10,000 کا لشکر ادھر، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یہ مسجد سے ہمارے ساتھ چلے تھے، خدا کے وعدوں پر یقین نہیں تھا. خدا کے وعدوں پر اس وقت تک یقین ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو خدا کے خیالات سے ٹکراتا ہوا نہ دیکھیں. ان میں تعبد نہیں ہے، ان میں بندگی نہیں ہے. ادھر لشکر کفار کو دیکھا، تعداد بہت آ گئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی. تو جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کیا کرتے؟ جہاں حالات کو بدلتے دیکھا، ایک دفعہ اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی صفت تھی اس کو آشکار کر دیتے تھے اور رسول خدا پر اعتراض کرتے تھے. کیا کہنے لگے یہ دونوں؟ قرآن فرما رہا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کوئی وعدہ نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر جو رسول کے لشکر میں ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، لمبے سجدے بھی کرے، رسول خدا کے ساتھ حج اور عمرہ بھی کرے، لیکن دل میں یہ خیال ہو جب بھی سامنے دشمن کی طاقت کو ذرا بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا رسول بھی جھوٹا، تو میں اس کی نمازوں کو مانوں یا قرآن کی آیت کو مانوں؟ لہٰذا امام نے فرمایا یہ دو لوگ جو ہیں منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کو جہاں بھی دیکھو یہ مت کہنا کہ ہمیں خدا ان سے دور رکھے. تم نے اگر ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان تھے، نہیں، اسلام میں ان کا ذرا سا بھی حصہ اگر مانا تم کافر ہو. تمہیں خدا ملحق کرے گا کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ. پروردگار کیا گناہ ہے میرا؟ میں نے کون سی ایسی غلط بات کر دی؟ میں تو نماز روزہ کر رہا ہوں. کہا کہ دیکھو ہم نے طے کیا تھا کہ جو ہمارے رسول کی توہین کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. انہوں نے ہماری توہین کی، ہمارے رسول کی توہین کی. جنگ خندق کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ کیا تھا. تو ان کا یہ جھوٹ ہم کو اتنا برا لگا، اتنا برا لگا، ہمیں ان سے اتنی چڑ ہے کہ جس کے دل میں ان کے بارے میں رتی برابر اچھا جذبہ ہوگا جنت کی بو نہیں سونگھ سکے گا.